زندہ کی طرف سے حج کرنا. صاحب استطاعت لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض ادا کر چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا. اسے حج بدل کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر اور ثواب حج کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا، یعنی والدین کی طرف سے یا کسی بھی اور شخص کی طرف سے. عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے، یعنی مثلا بیٹی باپ کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے حج بدل کر سکتی. حج بدل کے لیے ضروری نہیں کہ اسی خاندان کا یا اسی جیسا کوئی شخص ہو یا اسی ذات پات کا، نہیں، کوئی بھی شخص جو استطاعت رکھتا ہو، باشعور ہو، وہ حج بدل کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. قبیلہ خثعم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی. حضرت فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے. میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر سکتی ہو. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. انسان کا بعض اوقات ایک عمل اس کے لیے کتنی ایک پہچان کا سبب بن جاتا ہے. اب یہ حدیث جب روایت ہوتی ہے حضرت فضل بن عباس کی، جب ہی یہ بات آتی ہے، اور جتنی دفعہ پڑھی گئی ہوگی ساتھ یہ بات آئی ہوگی، کتنے لوگوں کی گواہی ہو گئی نا اس پر. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تو کچھ نہیں کہا، ان کا رخ پھیر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حکم جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو کھلی چھٹی ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ سارے حکم عورتوں کے لیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شبرمہ کی طرف سے لبیک کہتے سنا. پوچھا، شبرمہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا بھائی، یا کہا میرا قریبی رشتہ دار، کزن وغیرہ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کزن کو بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اور قریبی رشتہ دار. آپ نے پوچھا، کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں. آپ نے فرمایا، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے ادا کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے اپنا کیا ہو. اور یہ شاید اس لیے پابندی لگائی گئی ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نام دوسرے کا لے اور نیت اپنی ہی رکھے. حج بدل کرنے والے کی معذوری یا بیماری عارضی ہو تو پھر معذوری یا بیماری ختم ہونے کے بعد اسے خود حج ادا کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس وقت تک صاحب استطاعت ہو. زندہ صاحب استطاعت اور صحت مند آدمی کی طرف سے حج بدل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. کوئی کہے میں بہت مصروف ہوں، میرا حج کراؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا. حج بدل میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت حج کروانے والے کا نام لینا چاہیے، جیسے اس نے کہا نا لبیک ان شبرمہ. تو اسی طرح جس کا حج ہو رہا ہے اس کا نام بولنا چاہیے، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حج میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا.